اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا گفٹ دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کی کتاب بنایا، وہ القرآن ہے، جس کا اگر آپ تمسک اختیار کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کو اگر چھوڑ دیں گے، دنیا و آخرت کی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جو چیز جڑی، اس کو ہر حیثیت سے بلند کر دیا۔ چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیے کتاب اللہ کے اعتبار سے۔ جس رات میں وہ اتری، اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ جس ماہ میں اتری، اس ماہ کو رمضان المبارک بنا دیا۔ جس شخصیت پر اتری، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم بنا دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے اتری، اس فرشتے کو روح الامین اور سید الملائکہ بنا دیا۔ جس قوم کے لیے اتری، اس قوم کو امت محمدیہ بنا دیا۔ غرض کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، قرآن کے ساتھ جو چیز جڑی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلندیاں نصیب کر دی۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے اغماض برتا، جنہوں نے بے توجہی برتی، جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بڑی سے بڑی اقوام کیوں نہ تھی، بنو امیہ کا زوال لے لو، بنو عباسیہ کا زوال لے لو، اس میں بعد میں عثمانیہ کا زوال لے لو، پھر اس کے بعد 1924 کو جو سلطنت ہماری گئی، ایک مرتبہ خلافت، پھر وہاں سے لے کر جتنے زوال ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی واسطے ہوئے جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس قرآن کو تم چھوڑو گے تو ذلیل ہوگے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ بلندیاں عطا کرتا ہے، اسی کتاب کو پکڑنے سے، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ خانہ بدوش قوم، وہ بدو قوم، جن پر کبھی تاریخ میں کسی بادشاہ نے حکومت نہیں کی، جس کے پاس تمدن نہیں تھا، جس کے پاس تہذیب نہیں تھی، جس کے پاس ریاست نہیں تھی، جس کے پاس کوئی اصول نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے صدیوں کو جنگ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے قتل و غارت گری ان کا عام معمول تھا، بچی کی پیدائش پر زندہ درگور کر دینا ان کے لیے قبیح نہیں تھا، بلکہ بہت معاملہ عظیم تر تھا۔ ایسی قوم کو جب قرآن ملا تو وہاں سے صدیق اکبر نکل آئے۔ کہاں سے آیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے۔ کون سی ہارورڈ یونیورسٹی تھی؟ کون سی تمدن، کون سا معاشرہ، کون سی سیاست؟ لیکن ایسی سیاست کی کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملتا۔ نبی کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے، میں تو نبی کے بعد کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ جس قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا، اسے مضبوطی سے پکڑا، اسے اللہ کی کتاب جانا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے اپنی تن من دھن اپنا سب کچھ لگا دیا، ایسی قوم جب پیدا ہوئی تو پھر ایسے ایسے اشخاص نکلے جو کائنات نے، آسمان نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ فاروق اعظم کہاں سے نکل آئے؟ کون فاروق؟ جن کے لیے ان کے باپ کبھی کبھی غصے میں آتے تو کہا کرتے تھے کہ تو بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے۔
انہوں نے 10 سال ایسی حکومت کی، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے ایسی حکومت کرنے والا۔ حکومت کے اصول، سیاست کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ معاشیات کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ ایسا زمانہ آیا کہ اتنا مال مسلمانوں کو ملا کہ اس سے زیادہ آسودہ حال کبھی مسلم معاشرہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرز پر آگے چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 100 سال کی مدت نہیں ہوتی ہے، 99 ہجری عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھتے ہیں، 99 ہجری، ہاں 101 میں ان کی وفات، صرف 2 سالہ حکومت، اندازہ کر سکتے ہیں کوئی؟ 2 سالہ صرف مدت ملی، 2 سالہ 99 to 101 عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ ایسی خلافت کی زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں تھا، یعنی کوئی غریب ہی نہیں تھا۔ عدل و انصاف کی یہ حیثیت تھی کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے، اور بکری کو مارنے کی جرأت شیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ ایسے ہی مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے واقعتاً عمر بن عبدالعزیز کی عدالت اور ان کی جو قسط اور عدل پر قائم ہونا، انصاف پر قائم ہونے کی برکت یوں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحشی جانوروں کے اندر بھی عدل دے دیا تھا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور شیر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کر دے۔ اور بعض روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، اور دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، ایک بکری پہ حملہ کیا، تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا عجیب بات ہے، کون مر گیا؟ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا ہے اور تم دیکھ کے کہتے ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کون مر گیا؟ کیوں؟ کہا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز مر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے دیکھا بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا۔ پھر بعد میں تحقیق کی تو معلوم